کتاب عظیم انسان بطور طالب علم میں ہمارے قومی ہیروز کی زندگی کی کہانیاں ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ ہیروز بچے تھے تو کیا تھے، طالب علم تھے تب کیا تھے، جب بڑے ہوئے تو کیا تھے، پھر ان کے اس سوچ کے بننے میں کس کا کردار تھا۔ پھر اس میں پتہ لگتا ہے کہ ان کی عظمت کا سفر کیسے شروع ہوا۔ جیسے سر سید احمد خان کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بوڑھے ملازم کو تھپڑ مارا تو والدہ نے رد عمل میں ان کو گھر سے نکال دیا۔ والدہ کے اس عمل سے ان کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوا کہ خالہ کے گھر میں 3 دن چھپے رہے۔ جب معاملہ صلح صفائی کا ہوا تو والدہ نے کہا کہ تم اس بوڑھے ملازم سے معافی مانگو اور کہو کہ آئندہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اس واقعے پر غور کیا جائے تو دیکھیں کہ کردار کی پختگی کیسے نہ آئے کہ جس کی والدہ 11 سال کے بچے کی غلطی کو بڑی غلطی سمجھتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس غلطی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تو کل اس کو اس شخص میں جتنی بڑی خرابی پیدا ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ضرور سوچئے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ ہم موسیٰ والی صف میں ہیں یا فرعون کی صف میں ہیں۔ سب کو عظمت نہیں ملتی، لیکن کم از کم اس صف میں ضرور ہونا چاہیے جن میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس صف میں ضرور ہونا چاہیے جس میں خیال کی آسانی ہو۔ اس صف میں ضرور ہونا چاہیے جس میں حماقتیں نہ ہوں بلکہ سیکھنے کی جستجو ہو۔ جب ہم اپنی صف نہیں دیکھیں گے تو پھر حضرت بابا بلے شاہ والی بات آئے گی کہ میں موسیٰ ہوں کہ فرعون ہوں۔ یہاں پر یہ مقام نہیں کہ ہم خود کو تلاش کریں، بلکہ یہاں پر فیصلہ کرنے کا مقام ہے۔ بعض اوقات موسیٰ کی ہار وقتی ہار ہو سکتی ہے۔ بات کا زمانہ اور وقت بتاتا ہے کہ امام علی مقام ہوں، موسیٰ ہوں یا سقراط کہ جسے زہر کا پیالہ پینا پڑے۔ وہ اگلے وقتوں میں ثابت کرتا ہے کہ جیتا کون ہے۔ ایک شخصیت ہوتی ہے جبکہ ایک ذات ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ اور فرعون کی کہانی اس لیے ہے کہ زندگی کا کوئی دور ہو، عمر کا کوئی حصہ ہو، ہم یہ فیصلہ کریں کہ موسیٰ کی صف میں کھڑے ہوں گے یا فرعون کی صف میں۔ اگر ہم موسیٰ کی صف میں کھڑے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے، یہی کافی ہے کہ اندر اطمینان ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ ذات سلام بھیج کر بہتری کے راستے اور اجر ضرور دے گی۔ ممکن ہے وہ اجر کچھ یہاں ملے اور کچھ آخرت میں ہو، یہ تو وقت کی بات ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان زندگی کا سفر ضرورت سے جڑا ہوا ہے۔ ضرورت کا کمال یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ضرورت ہے۔ انسان کبھی چلو میں پانی پیتا تھا، جب تسلی نہ ہوئی تو پہلے پیالہ پھر گلاس بنا لیا۔ اگر چلو سے گلاس تک کے سفر کو لیا جائے تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح انسان نے اپنی آسانی کے لیے اور بہت ساری اشیاء بنا لی، لیکن ان چیزوں کے ساتھ انسان کو ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت رہی ہے۔ قدرت نے ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا کیے ہیں جن کا فہم، جن کی عقل، جن کی سمجھ اور جن کی دانش زمانے سے بہتر تھی۔ وہ اپنے فہم اور فکر میں اتنے بلند تھے کہ اس وقت کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جس وقت کا زمانہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہر دور میں ان کی سنگتیں، ان کی محفلیں، ان کی گفتگو، ان کی تبلیغ لوگوں تک پہنچتی رہی۔ یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھا۔ مادی دنیا میں نئی سے نئی چیز بنتی رہی لیکن کبھی رہنمائی کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ ہر دور میں رہنمائی، رہنما، استاد، مرشد، ان کی اہمیت باقی ہے۔ جس طرح گلاس کے سفر پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس طرح رہنما اور رہنمائی کے سفر پر بھی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کا ذاتی سفر ہے۔ اس سفر میں بے شمار چیزیں شامل ہوئی ہیں، جیسے کلچر، مذہب، علاقائی رسم و رواج، لوگوں کے تجربات، جہالت، تبدیلی وغیرہ۔ ایک وہ وقت تھا جب بادشاہ وقت کو سجدہ لازم تھا، لیکن پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے احترام سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور تمہارے دل کو اس سے راحت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ تم جہنمی ہو۔
سیکھنے سکھانے کے انداز، ادب اور تعلقات کے اعتبار چلتے چلتے جب اس دور میں آتے ہیں تو معلومات اور علم کی اتنی بھرمار ہے کہ رہنمائی کے لیے دانشور استاد کی اہمیت کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھنے لگی۔ ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضرت امام ابن حنبل ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، پیسے ختم ہو گئے تو سوچا کہ کسی مسجد میں جا کر رک جاتے ہیں۔ مسجد میں گئے، رات کے پچھلے پہر مسجد کے رکھوالے نے انہیں باہر نکال دیا۔ باہر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں ٹھہر جائیں۔ جب دونوں گھر چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی مصلی پر بیٹھا گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا تم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اس نے کہا میری بہت سی خواہشیں تھیں، سب اللہ نے پوری کر دی، بس ایک خواہش رہ گیا وہ جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے پوچھا وہ کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ آپ رو دی اور کہا کہ تمہاری طلب اتنی سچی تھی کہ مجھے گھسیٹ کر تمہارے گھر تک لایا گیا۔ یہ معاملہ جتنی سچی طلب سے جڑا ہوا ہے کسی اور چیز سے نہیں جڑا۔ حضرت مولانا روم کلاس میں درس دے رہے تھے، پیچھے ان کی لکھی ہوئی کتابیں رکھی تھیں۔ ایک درویش آیا اور کہا تم کیا پڑھا رہے ہو، کیسی کتابیں ہیں؟ مولانا روم نے فرمایا بابا جی چھوڑیں، آپ کو کیا پتہ یہ کیا ہے، یہ صرف و نحو کی باتیں ہیں، آپ جائیں۔ درویش کو جلال آیا اور کتابیں تالاب میں پھینک دیں، جس کی وجہ سے کتابیں خراب ہونے لگیں۔ مولانا یہ حالت دیکھی تو رو پڑے، کہا کہ تم نے میری ساری زندگی کی کمائی ضائع کر دی ہے۔ درویش نے کہا گھبراؤ نہیں۔ انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا، خشک کتابیں جھاڑی اور واپس رکھ دی۔ مولانا روم نے کہا یہ کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا تم صرف و نحو کی باتیں کرو، یہ میرا کام تھا۔ یہ کہہ کر وہ درویش چل پڑا اور غائب ہو گیا۔ مولانا روم سے رہا نہ گیا اور اس درویش کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہاں کے 3 سال گزر گئے۔ 3 سال بعد کہیں جا کر وہ درویش ملے تو حضرت مولانا جلال الدین پاؤں پڑ گئے، کہا کہ مجھے معافی دے دیں، مجھے آپ کی تلاش کرنے میں 3 سال لگ گئے۔ درویش نے مڑ کر کہا تمہیں تو صرف 3 سال لگے ہیں، مجھے تم جیسا سچا شاگرد تلاش کرنے میں 30 سال لگے ہیں۔ طلب اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ خود راستے بنا لیتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا رہنما اس کی سچی طلب ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بعض اوقات جھوٹے پیر سے بھی فائدہ دے جاتی ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سفر کسی جھوٹے فرد کے ساتھ طے کیا، لیکن قدرت دیکھ رہی تھی، انہوں نے ان کے خلوص کا ایسا انعام دیا کہ ہدایت مل گئی۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا مجھے سچا پیر نہیں ملتا، انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہفتے بعد بات کریں گے۔ ہفتے بعد اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا سوال تھا؟ اس شخص نے کہا میں سوال بھول گیا۔ آپ نے جواب دیا جس سوال کو تم ایک ہفتہ نہیں رکھ سکے اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ ایسی ہی ہے جیسے پیٹ میں درد ہو اور مریض دوائی لینے جائے لیکن رستے میں لگے میلے میں چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں درد نہیں ہے یا پیٹ کا درد ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ سچی طلب انسان کو بھگاتی ہے، رولاتی ہے، دعا مانگنے پر مجبور کرتی ہے، یہ گلی گلی دوڑاتی ہے۔ ہم کنفیوز لوگ ہیں، اول تو ہم دعا ہی نہیں کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں پر بھی شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کی طرح معاذ اللہ کم ظرف ہے، وہ تو کائنات کی اعلیٰ ترین ظرف والی ذات ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ ایک بزرگ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کی تلاش تھی لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ خاصی محنت و تگدو کے بعد اس کا پتہ لگا کہ وہ فلاں شہر میں رہتا ہے۔ اس کے پاس فون نہیں تھا، پڑوسیوں کے گھر فون تھا۔ میں نے اس سے فون پر اس سے رابطہ کیا۔ جب اسے میرا پیغام پہنچا تو اس نے جواب میں پیغام بھیجا کہ کل صبح میرے ساتھ ناشتہ کرنا کیونکہ میں تمہارا شدید انتظار کر رہا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، مجھے صبح کے ناشتے میں کیوں بلایا؟ خیر میں جب اس کے پاس پہنچا تو ناشتہ تیار تھا، ہم نے ناشتہ کیا، جو میں نے ان سے پوچھنا تھا پوچھ لیا، تو اس نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔
جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو مجھے ایک پیغام ملا کہ آپ جس سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں میں حیران ہوا، پتہ نہیں کہ وہ کب سے انتظار میں تھا۔ مجھے اس کی یہ باتیں سکھانی ہیں۔ ہم نے جو سیکھنا ہوتا ہے وہ بھی رزق کی طرح بہانوں بہانوں سے چلتے چلتے دروازے پر آ جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات آدمی خود اس تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں سچا مرشد یا سچے لوگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم خود سچے نہیں ہوتے، کیونکہ جھوٹا جھوٹے کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ سچے کی تلاش کا نام ہی سچ ہے۔ طلب کا سچا ہونا راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آج تک کسی رانجھے نے کسی سے پوچھا کہ کس ہیر سے عشق نہیں کیا؟ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس عورت میں ممتا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کبھی بھی پوچھ کر ادب نہیں ہوتا، سیکھ کر ادب نہیں ہوتا، یہ وہ قدرتی انداز ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی میں کچھ ہو اور اس کے لیے ہماری نگاہیں نہ جھکیں، اس کے لیے احترام پیدا نہ ہو۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کتنی عقیدت سے جھک رہے ہیں اور اس کی عقیدت سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جو احترام کرتے ہیں یہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ دل کا رجحان ہوتا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم عقیدے کو لے کر عقیدے ماپتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے عقیدے کو ماپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ سوال خود لاگو کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا خدا سے تعلق کیا ہے۔ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آنے والی چیز اصل ایشو ہے، اور وہ میرا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اکثر ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم جیسے ہی دو بول بولیں یہ دنیا بدل جائے، ہم جہاں جائیں ہمارے لیے تالیاں بجیں، پھول نشاور کیے جائیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں بغیر تعلق کے تبلیغ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان میں تقریر۔ اگر تعلق نہیں ہے تو تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ پرابلم ہے جو تبلیغ کرنے والے کر جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بغیر تعلق کے تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کلمے میں تو شامل کرتے ہیں لیکن روٹی میں شریک نہیں کرتے۔ خلوص صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، تبلیغ تعلق سے ہوتی ہے۔ وہ تعلق چاہے نفرت کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نفرت نے کبھی محبت میں بدلنا ہوتا ہے۔ اگر روز کوڑا پھینکا جائے اور سامنے کائنات کی سب سے معتبر ہستی ہو تو نفرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں بات نہیں منوانی ہوتی، ہمیں اپنا آپ منوانا ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کردار میں کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کے ساتھ تبدیلی کی جنگ لڑیں گے تو ہار جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی صادق اور امین ہو، چاہے وہ چھوٹے حلقے میں ہی ہو تو اس کی بات سنی جاتی ہو۔ اگر وہ معاملے میں ٹھیک نہیں ہے تو بات نہیں سنی جائے گی۔ تنگ دل انسان تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ کبھی اچھا استاد نہیں ہو سکتا۔ کبھی استاد کا اگر دنیا میں کوئی دوسرا نام رکھا جائے تو سخی سے خوبصورت کوئی لفظ نہیں۔ علم کے معاملے میں استاد سخی ہوتا ہے۔ ہماری شاید کوئی وراثت آگے نہ جائے، لیکن علم ایک واحد چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ چلتا ہے۔ ایک پہلوان مرنے لگا تو کسی نے اسے تانا دیا کہ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا نہیں، میں بے اولاد نہیں مر سکتا، کیونکہ جو 100 کو سکھا دے وہ بے اولاد تو نہیں ہوتا، وہ 100 ہی اس کی اولاد ہوتے ہیں۔ مرشد کی اصل اولاد وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسے سیکھا ہوتا ہے، اس کے علم کے محافظ ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اس ساری محفل میں ایک نہ نظر آنے والی طاقت بھی ہے۔ اگر ہم سب کا یقین ہے وہ دیکھ رہی ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اگر خیال ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہی، صرف مسجد میں دیکھتی ہے، تو پھر یہ منافقت ہے۔ کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا آسان ہے اور اسے برقرار رکھنا مشکل ہے۔ دراصل جس طرح کامیابی کے اسباب ہوتے ہیں اس طرح ناکامی کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا علت و معلول، کاز اینڈ افیکٹ کے اصول پر چل رہی ہے۔ کچھ لوگ اچانک آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی کامیابی بلبلے کی طرح ہوتی ہے۔
کامیاب ہونا جتنا مشکل ہے، کامیابی کا برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کامیابی کو کئی عوامل ہو سکتے ہیں، مثلا محنت، کوشش، جنون وغیرہ، لیکن اس کامیابی کے بعد اسے برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ اہم آدمی کا ذاتی کردار ہوتا ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ پہاڑ پر سب چڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پہاڑ پر جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا سامنا چند ہی کر پاتے ہیں۔ برطانیہ میں ان لوگوں پر تحقیق کی گئی جن کی لاٹری نکلتی ہے۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے وہ اگلے چند ماہ بعد ہی دوبارہ اس معاشی حالت پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لاٹری کھلنے سے پہلے تھے۔ لاٹری کھلنے کے بعد ملین ڈالرز کا ملنا اپنی جگہ، لیکن ان ملین ڈالرز کو سنبھالنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس نقطے کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ کوئی بھی شخص کسی قسم کی گاڑی لے سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ گاڑی چلانی آتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگ گاڑی تو لے لیتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے چلا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ گاڑی چلانا جانتے ہیں مگر اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، گاڑی کچھ ہی عرصے میں خراب ہو جاتی ہے، پھر یہی نقصان ان کے لیے ڈپریشن بن جاتا ہے۔ برصغیر کی ثقافت میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وجوہ کا ڈھونڈنا سکھایا ہی نہیں جاتا، خاص طور پر اگر معاملہ ناکامی، ناخوشی اور نقصان کا ہو تو اللہ مالک ہے کہہ کر اپنی ذمہ داری سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔